السلام علیکم۔ ناول آب حیات۔ اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسی ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک گلوکار کو اسٹیج پر بیٹھے دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پر نم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ زباں پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا۔ عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی ایک بے قراری ہے، ناغم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار نے سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا۔ وہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اسے خیال آ ہی گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگ سے ملتے جلتے، جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنی رہتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیوبل نہیں ہوں گے جتنے تمہارے ابو کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھی انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے دے دوں گا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں، وہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ اس کی خواہش آدھے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگز نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکے ہوئے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھے ہوتے ہوئے اس نے سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے۔ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے وہ برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کی سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا تھا۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی ہی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہی تھی۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں کی ہی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ شال اپنے بازو کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ اس قرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے
بنائے ہوئے اس کے اس پوز پر نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا تھا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی تصویر کے سامنے اب پیچھے 15 منٹ کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے چہرے میں کوئی شباہت تلاش کر رہا تھا۔ اس شخص کے شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی ایک اسکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکرو فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کے دیواروں پر لگے بورڈ چھوٹے بڑے نوٹس چارٹس، فوٹوگرافز اور ڈھیروں چٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کام پچھلے 1.5 ماہ تک کر رہے تھے۔ اس کیمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ہیلتھ میگزینز اور نیوز پیپر کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ پہلے ہی بھرے ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسکس میں محفوظ تھا۔ کیمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والی تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز ریکارڈ کھنگالتا رہتا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معاملات چیک کرتا رہتا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈ پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہ دے سکتے تھے۔ CIA کے شدید آپریشن سے لے کر گرل فرینڈ تک اور اس کی مالی معلومات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی، لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر جوڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کی بری حرکت عمل نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی وہ لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ اور دوسرے بورڈ سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم بجلی سا جھٹکا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سال یہ کہاں تھا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے آدمی نے چند منٹوں بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ انہیں جہاز کو ڈبونے کے لیے ٹارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روادات تھیں۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اس آتش فشاں کا منہ 15 منٹ بعد وہ جانتا تھا کہ اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال و جواب کے لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی کی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی تھی۔
نہ ہی وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی اور یہ سب کرتی اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی چیز کو پالنے لگے تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ آبلہ پا تھی۔ وہ راتوں کو سکون آور گولیاں کے لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون اور ادویات لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ جس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلانے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا بھی ماضی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی اور مقرب سے ملعون ہونے کا فیصلہ اسے چند سیکنڈز میں طے کر لیا تھا۔ چند سیکنڈز، شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی کم وقت تھا جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت اور بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی، اور یہاں وہ اس کے دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی۔ اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا۔ زندگی کے کسی کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی۔ کسی کو پتہ ہوتا تو وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی۔ اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ وہ کہیں کی نہیں تھی، اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں سکتی تھی۔ اتنا لمبا ہو گیا تھا انتظار۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا انتظار، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیریں بننے والی ہوں یا پھر گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو یا پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟ گرینڈ حیات ہوٹل کے پال روم اس وقت اسکرب نیشنل اسپیلنگ بی کے 92 مقابلے کے فائنل میں پچنے والے فریقین سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور اس کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ باوجود ایسا خاموش تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکے۔ وہ دو افراد جو فائنل میں پہنچے تھے، ان کے درمیان 14واں راؤنڈ کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنے لفظ کے ہجے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس ہال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلنگ تاش پوشی ہو رہی تھی۔ امریکا کے مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ سسافریس، نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنس کا لفظ سنا۔ پروناؤنسر نے لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے لفظ کو دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈ میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تھا وہ ایک ترکی لفظ ہو سکتا ہے۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھے گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کے ہجے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔
ایس اس نے رک کر الفاظ کے ہجے کرنا شروع کی۔ وہ پہلے 4 حروف بتانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 حروف دہرائے، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ AFR وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرا فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 حروف دہرائے۔ US مائک کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی 2 حروف بولے اور پھر بے یقینی سے اسے گھنٹی کو بجتے سنا جو اس پہلے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ شاک صرف اس کے چہرے پر نہیں تھا، دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھا۔ پروناؤنسر نے اب سیسفر کی اسپیلنگ درست کر کے بتا رہی تھی۔ نینسی نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ آخری لیٹر سے پہلے A ہونا چاہیے تھا، میں نے U کیوں سوچا؟ اس نے خود کو کوسا۔ تقریباً فک رنگت کے ساتھ نینسی گراہم نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ممکنہ رنر اپ کو کھڑے ہو کر دی جانے والی داد تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنل میں پہنچنے والا بھی اس کے لیے کھڑا ہو کے تالیاں بجا رہا تھا۔ نینسی کے قریب پہنچنے پر اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ نینسی نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے اور دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے آ چکا تھا۔ نینسی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ اگر وہ بھی اپنے لفظ ہجے غلط کرتا ہے تو وہ دوبارہ فائنل میں آ سکتی ہے۔ ویٹ واز اے کیچ 22 اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ وہ اس لفظ کے واقعی اپنے لیے کیچ 22 ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا، ہر کوئی چاہتا ہے۔ سینئر اسٹیج پر ان 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔ اپنی اسی شرارتی مسکراہٹ اور گہری چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسٹیج سے نیچے بیٹھے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جونتھن جواباً مسکرایا۔ صرف جونتھن ہی نہیں، وہاں کے سب کے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے حاضرین کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کیریکٹر کی طرح پرجوش اور جاندار تھیں، اور تقریباً گلابی ہونٹ جن پر وقفہ فوقتاً زبان پھیر رہا تھا اور جن پر آنے والے ذرا سا غم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ معصوم فتنہ تھا یہ، صرف اس کے والدین جانتے تھے، جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج پر بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد سکون میں تھے۔ اس کے چہرے پر تھی وہ تو ان کی 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ پروناؤنسر نے لفظ پروناؤنس کیا، کیپیلٹی۔ جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھوم رہی تھیں۔ ہال میں کچھ کہکلاہٹیں ابھریں۔ اس نے چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد ایسے ہی ریئیکٹ کیا تھا۔ کمال کی خود اعتمادی تھی اس میں۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے مشکل وقت ہوتا تھا، لیکن بے حد روانی اور بغیر رٹکے، بغیر گھبرائے، اسے پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کر رہا تھا۔ اب اس کی آخری چوٹی سامنے آ گئی تھی۔ ڈیفینیشن پلیز۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا چاہا۔ اس کی بہن اسے بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی سکون میں تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسی ہی تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ ہجے کرتا تھا۔ پلیز اس لفظ کو کسی جملے میں استعمال کر کے بتائیں، اب وہ پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔